وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسیح موعود کا ذکر قرآن کریم میں۔ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے دھرم کوٹ میں جو ان کا مباحثہ ہوا تھا اس کا مختصر سا تذکرہ کیا، اور مہر نبی بخش صاحب بٹالوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ وہاں آئے تھے اور انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی۔ مولوی عبداللہ صاحب نے کہا کہ وہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ مرزا صاحب کا نام قرآن سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ احمق نہیں جانتے کہ اگر خدا تعالیٰ ایسے صاف طور پر کہتا تو اختلاف کیوں ہوتا؟ یہودی اسی طرح تو ہلاک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر خدا اس طرح پر پردہ بر انداز کلام کرے تو ایمان ایمان ہی نہ رہے۔ فراست سے دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ ہماری تائید میں تو اس قدر دلائل ہیں کہ فراست والا سیر ہو کر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ یاد رکھو کہ گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ پہلے مذہب متعین کر لو۔ اس پر حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ گرداسپور میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کچھ سوال کیے۔ میں نے کہا، تم نے کسی راست باز کو دنیا میں مانا ہے یا نہیں؟ جن دلائل سے اس کو مانا ہے، اسی دلیل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں نام ہے، ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ بورکتہ یا احمد و وغیرہ بہت سے الہام ہیں۔ میرا نام محمد رکھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور احمد نام پر ہی ہم بیعت لیتے ہیں۔ کیا یہ نام قرآن شریف میں نہیں ہے؟ پھر جس قدر میرے نام آدم، عیسیٰ، داؤد، سلیمان وغیرہ رکھے ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ ماں سوا اس کے یہ سلسلہ اپنے ساتھ ایک علمی ثبوت رکھتا ہے۔ اگر ان علمی امور کو یکجائی طور پر دیکھا جاوے تو آفتاب کی طرح اس سلسلہ کی سچائی روشن نظر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے سارے نبیوں کے نام رکھے ہیں، اور آخر جری اللہ فی حلل الانبیاء کہہ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ افادات مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشن نہ ہو، وہ قابل تعریف نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا نور مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے روشنی پاتے ہیں۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ بالکل درست ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ابوت کی نفی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے۔ اگر یہ مانا جاوے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ روحانی، تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تعالیٰ نے
ختم نبوت کی آیت میں فرمایا ہے کہ جسمانی طور پر آپ اب یعنی باپ نہیں، مگر روحانی سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے۔ لیکن خبر مافات کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، آپ کی مہر سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہم خود بخود نہیں بن گئے، خدا تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے موافق جو بنایا وہ بن گئے۔ یہ اس کا فعل اور فضل ہے، یفعل ما یشاء۔ خدا نے جو وعدے نبیوں سے کیے تھے ان کا ظہور ہوا ہے۔ براہین میں یہ الہام اس وقت سے درج ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا صدق اللہ وَرَسُولُهُ وَكَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا وغیرہ۔ اس قسم کے 20 الہام ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہوا تھا۔ اس میں ہمارا کچھ تصرف نہیں۔ کیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدے فرمائے ہم حاضر تھے؟ جس طرح خدا تعالیٰ مرسل بھیجتا ہے اسی طرح اس نے یہاں اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔